السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے، سورۃ البقرہ آیات 1 سے 7 تک۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو، رزقناہم رزق دیا ہم نے انہیں، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزل نازل کیا گیا، الیک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، من قبلک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، ان بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم خواہ ڈرائے آپ انہیں، ام یا، لم نہ، تنذرہم آپ ڈرائے انہیں، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوہ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اب ہم اس کا محاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہے، ان کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم
غشاوتہ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ہم سورہ بقرہ کا شان نزول دیکھیں گے، اس کی فضیلت اور اہمیت۔ سورۃ بقرہ جو ہے مدنی سورت ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا شان نزول عمومی طور پر مدینہ کی ابتدائی زندگی سے متعلق ہے۔ اس میں اسلامی شریعت، عبادات، معاشرتی زندگی اور قانون کے کئی اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں وہ آیات شامل ہیں جو جنگ بدر، جنگ احد اور دیگر اہم واقعات کے دوران یا ان کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ نیک عمل کرے، صبر کرے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت کہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، سب سے طویل ترین سورت، جس میں 286 آیات ہے۔ اس میں اسلامی عقائد، احکام اور تاریخ کا جامع بیان موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہے 285 اور 286 کو پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ البقرہ کی آخری دو آیات پڑھ لی وہ اسے ہر شر سے محفوظ رکھے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سورہ البقرہ میں اسلامی قانون اور شریعت کے کئی اہم احکام بیان کیے گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تجارت کے اصول۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت، اس کی صفات اور قیامت کے دن پر ایمان کی تاکید کی گئی ہے۔ اس میں کافروں، منافقوں اور مشرکوں کے رویوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور مومنوں کو صبر و استقامت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں انسانوں کے لیے عبرت اور ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ اس صورت میں دعا اور توبہ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ دو چمکدار صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن بادلوں کی شکل میں آئیں گی، یا دو سایوں کی شکل میں، یا پرندوں کے دو غول کی شکل میں۔ یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں سے کسی بھی چیز کو سیکھو اور سورہ البقرہ سیکھو، کیونکہ اس کا سیکھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے، اور اس کا پڑھنے والا جادو کے خلاف حفاظت میں رہے گا، یعنی جو اسے پڑھے گا تو اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ تو سورہ البقرہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ہے، یہاں ہم نے مختصر طور پر اس کی فضیلت دیکھی ہے۔ اب ہم وضاحت دیکھیں گے آیات کی۔ پہلی جو آیت ہے وہ ہے الف لام میم۔ یہ قرآن کی بعض صورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف مقطعات میں سے ہے۔ ان کا حقیقی مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان حروف کا ایک مقصد قرآن کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا، اور اکثر جہاں جہاں قرآن میں یہ ورڈز استعمال ہوئے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید کا ذکر ہے زیادہ تر۔ اور آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب یعنی قرآن ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو دل سے اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اس کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آیت نمبر 3، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو متقی وہ ہے جو ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، جیسے اللہ، فرشتے، آخرت وغیرہ۔ وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دوسروں کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔
آیت نمبر 2 میں آخر میں جو آیا ہے للمتقین، تو اب متقین کی صفات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں۔ آیت نمبر 3 میں بھی ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور آیت نمبر 4 میں بھی ان کی صفات بیان کی جائے گی۔ اور یہاں جو ہے رزقناہم ینفقون کہ اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے، تو اس سے مراد صرف مال و دولت نہیں بلکہ ہر وہ چیز، ہر وہ خوبی جو اللہ نے کسی بھی انسان کو دی ہے، اور جو بھی کسی کے پاس ہے تو وہ اس سے دوسروں کی مدد کرے گا، چاہے وہ کوئی علم کسی کو سکھائے یا کسی کی مال سے مدد کرے یا کسی بھی طرح سے کسی کی مدد کرے، تو وہ سب اس میں آئے گا کہ رزقناہم ینفقون کہ اللہ نے جو رزق انہیں دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، تو اس سے وہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آیت نمبر 4 والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو متقی وہ لوگ ہیں جو صرف قرآن پر نہیں بلکہ ان تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء پر نازل ہوئی، ساتھ ہی آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہر عمل کا حساب کتاب ہوگا۔ اور قرآن میں بہت سی جگہوں پر جو ہے آخرت کے بارے میں بیان آیا ہے اور آخرت پر یقین کا کہا گیا ہے، کیونکہ جب تک انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا تو اس وقت تک وہ دنیا میں کوئی بھی کام بہتر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اسے پتہ ہو کہ آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو پھر وہ اس دنیا میں محنت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جواب دینا ہے ان سب کا جو وہ کرتا ہے۔ تو جسے آخرت پر یقین ہو تو وہ یہ دنیا بہت محتاط طریقے سے گزارتا ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کی ہدایت پر چلتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر گامزن ہوتے ہیں، وہی اصل کامیاب ہے۔ یہ کامیابی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ تو جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ان 3 آیات کو دیکھ لے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صفات بیان کی ہے اس انسان کی جو فلاح پائے گا، جو کامیاب ہوگا قیامت کے دن اور اس دنیا میں بھی۔ تو یہ بہت مختصر صفات ہے، یہ ہم سب اپنا سکتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آیت نمبر 6 ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیات ان کافروں کے بارے میں ہے، یہ آیت نمبر 6 ان کافروں کے بارے میں ہے جو اپنے دلوں کو ضد اور دشمنی سے بھر چکے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے یا نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ضد میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 6 ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جو اپنے دلوں کو ضد اور دشمنی سے بھر چکے ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے یا نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی ضد میں ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 7 ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے جان بوجھ کر کفر اور ہدایت کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا، اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ وہ سچ کو نہ سمجھ سکیں، ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب تیار ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ہے لیکن آنکھوں پر مہر نہیں ہے، آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ اللہ نے انہیں ایک راستہ دیا ہے کہ ان کے آنکھوں پر پردہ ہے، جیسے ہمارے آنکھوں پر کوئی پردہ ڈال دے تو ہمیں دوسری طرف واضح نہ سے لیکن دھندلا نظر آئے گا، تو اسی طرح ان کی آنکھوں پر جو ہے پردہ ہے، ہو سکتے انہیں ہدایت نظر آ جائے، اور اگر انہیں ہدایت نظر آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں مزید ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے رحم کی انتہا ہے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر بھی مہر نہیں لگائی۔
تو سورہ البقرہ کی ان آیات کو اگر ہم دیکھیں کہ اس سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سیکھ سکتے ہیں، تو ان آیات سے ہمیں روزمرہ زندگی کے لیے کئی اہم اسباق ملتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں بنیادی اسلامی عقائد اور اعمال کی تعلیم دیتی ہے جو ہماری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ان سے سیکھنے والی چند اہم باتیں درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا کہ ہدایت کی طلب اور اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہمیں درست راستہ دکھاتی ہے، لیکن اس ہدایت کو پانے کے لیے ہمیں دل سے اللہ پر ایمان اور اس کی رضا کا طلبگار ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کو رہنما بنائیں اور اس پر بھروسہ کریں کہ اللہ کا کلام ہمیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بتائے گا۔ پھر ہم نے اس سے غیب پر ایمان سیکھا۔ آیت نمبر 3 سے ہمیں ان چیزوں پر ایمان لانا چاہیے جو ہماری نظر میں نہیں آتی، جیسے اللہ، فرشتے، جنت، دوزخ اور تقدیر وغیرہ۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر کام میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے کوئی اور نہ دیکھے۔ یہ یقین ہمیں بہتر اخلاق اور ایمان پر مبنی زندگی گزارنے کی تحریک دیتا ہے کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنے تمام اعمال کو بہت احتیاط سے کرتے ہیں، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اور پھر ہم نے ان آیات سے یہ سیکھا کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اہم عبادت نماز ہے جو بندے اور رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ نماز نہ صرف روحانی سکون کا ذریعہ ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے۔ پھر ہم نے اس سے سیکھا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا اور خرچ کرنا ایک اہم عمل ہے۔ ہمیں اپنے مال، وقت، علم اور صلاحیتوں کو دوسروں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ عمل نہ صرف ہماری زندگی میں برکت لاتا ہے بلکہ معاشرے میں محبت اور ہمدردی کو بھی فروغ دیتا ہے۔ پھر ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ پچھلی آسمانی کتاب اور انبیاء پر ایمان۔ ہمیں پچھلی تمام آسمانی کتاب اور انبیاء پر ایمان لانا چاہیے کیونکہ یہ سب اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں کے ساتھ احترام اور بھائی چارے کے ساتھ پیش آنا چاہیے کیونکہ مختلف مذاہب اور عقائد رکھنے والے سب انسان ہیں اور سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا چاہیے تاکہ ان کا بھی دل چاہے کہ وہ ایمان لے آئے اور قرآن پڑھے، کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم ایک مسلمان کا رول ماڈل ہوتے ہیں۔ ہم جہاں بھی پھرتے ہیں تو سب یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہے، سب یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، یہ ہندو، یہ عیسائی۔ تو اگر ہمارا رویہ وہاں برا ہوگا تو سب کہیں گے کہ اسلام اس طرح ہے، لیکن اگر ہمارا رویہ اچھا ہوگا اور ہم وہاں اچھے طریقے سے پیش آئیں گے تو لوگوں کا دل چاہے گا کہ وہ بھی قرآن پڑھے، وہ بھی اسلام کے بارے میں کچھ سیکھے۔ تو اس لیے ہمیں ہر جگہ بہت احتیاط سے رہنا چاہیے۔ پھر ہم نے آخرت پر یقین سیکھا کہ ہمیں قیامت اور آخرت پر مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ ہر عمل کا حساب ہوگا اور اس دنیا کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ آخرت کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنے سے ہماری اخلاقی اور دینی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جو کچھ ہم کریں گے اس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ضد اور ہدایت کی مخالفت سے بچنا۔ ضد اور ہدایت کی مخالفت کرنے والے لوگ خود کو حق سے دور کر لیتے ہیں اور اللہ ان کے دل اور عقل پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو کڑا رکھنا چاہیے اور حق کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں سچائی اور ہدایت سے دور کرتی ہے۔ اور پھر آخر میں اس سب کا خلاصہ کیا تھا؟ سورہ بقرہ جو ہے یہ قرآن کی سب سے طویل اور سب سے اہم سورت ہے جس میں اسلامی زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے عقائد، عبادات اور معاشرتی زندگی کے اصولوں کو واضح کرتی ہے اور اللہ کی رضا اور ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ قرار دیا ہے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ پھر کافروں کے رویوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ حق کو جاننے کے باوجود انکار کرتے ہیں اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ تو ان آیات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان، نماز، صدقہ اور دوسروں کے ساتھ اچھے سلوک کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں آخرت کے حساب کتاب کو ذہن میں رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے اور اللہ کی ہدایت کی تلاش میں ہمیشہ رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں بار بار جو ہے آخرت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
ایک بار جب غیب کے بارے میں بتایا گیا تو اس میں بھی آخرت کا ذکر آ گیا نا، کہ آیت نمبر 3 میں جیسے ہے کہ بالغیب یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، تو غیب میں خود آخرت کا ذکر آ گیا کیونکہ وہ بھی غیب ہی ہے۔ لیکن پھر آیت نمبر 4 میں دوبارہ بتایا گیا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین آخری درجہ ہوتا ہے، اگر ہم یقین رکھیں گے تو پھر ہمارے عمل خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ تو ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں وہاں لازمی جانا ہے اور لازمی ہمیں اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کسی کا بھی کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دے دوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔